آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دودھ پلانے اور بچوں کی پرورش کے آداب کے بارے میں جانا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید آداب کو جانیں گے۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ۔ عرض کیا ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کر۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کو پیار کرو اور ان پر رحم کرو، اور جو ان سے وعدہ کرو اسے پورا کرو، کیونکہ وہ اپنے گمان میں تم کو اپنا روزی دہندہ جانتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کسی چیز پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اس ظلم پر ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں پر کیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اپنے بچے کا بوسہ لیتا ہے، خدا تعالیٰ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور جو شخص اپنے بچے کو خوش کرتا ہے اور اسے قرآن مجید پڑھاتا ہے، قیامت کے دن یہ شخص اور اس بچے کی ماں دونوں بلائے جائیں گے، اور دو حلے انہیں ایسے پہنچائے جائیں گے کہ ان کے نور سے اہل بہشت کے چہرے بھی نورانی ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے کبھی اولاد کے بوسے نہیں لیے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت نے فرمایا میرے نزدیک یہ شخص جہنمی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے بچہ ہو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس بندے پر رحم کرتا ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ مانوس ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دو بیٹے تھے، وہ ایک کے بوسہ لیتا تھا اور دوسرے کے نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دونوں پر یکساں مہربانی کیوں نہیں کرتا؟ یہاں سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دینا چاہیے، سوائے اس صورت کے کہ کوئی ان میں سے زیادہ عالم ہو، زیادہ صالح ہو، کیونکہ علم و صلاحیت کے سبب سے فضیلت دے سکتے ہیں۔ حدیث معتبر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب لڑکا 3 برس کا ہو جائے تو اس سے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہلواؤ۔ جب 3 برس 7 مہینے 20 دن کا ہو جائے تو 7 مرتبہ محمد رسول اللہ کہلواؤ۔ جب پورا 4 برس کا ہو تو 7 مرتبہ صلی اللہ علی محمد و آلہ کہلواؤ۔ جب پورا 5 برس کا ہو جائے تو خدا کو سجدہ کرنا سکھاؤ۔ جب 6 برس کا ہو جائے تو وضو اور نماز یاد کراؤ۔ جب پورا 7 برس کا ہو جائے تو اس وقت نماز اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، اور وضو و نماز کے ترک پر اسے سزا ملنی چاہیے۔ نتیجہ اس خاص تعلیم کا یہ ہے جب وضو اور نماز بچے کو یاد ہو جائے گی تو خدا اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بچوں کو آہنی ہتھیار پہنانے کی اور دینے کی ممانعت فرمائی ہے، مبادا ان سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ سونے سے پہلے بچوں کے ہاتھ پاؤں اور منہ کی چکنائی اور میل کچیل دھو ڈالنا چاہیے، بصورت دیگر شیطان ان کو آ کر سونگھتا ہے اور وہ سوتے میں ڈرتے ہیں اور محافظ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص بازار جائے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسندیدہ چیزیں خرید کر لائے، اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ
جتنا اس صورت میں ملتا کہ فقیروں کے ایک گروہ کے لیے بہت سی خیرات بہم پہنچا کر خود ان تک پہنچانا مناسب ہے کہ جو کچھ لائے بیٹوں اور بیٹیوں کو دے، کیونکہ جو شخص بیٹی کو خوش کرتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرا دیا ہو، اور جو شخص بیٹے کو خوش کرتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے خدا کے خوف سے رویا ہو، اور جو شخص خدا کے خوف سے رویا ہوگا بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنے بچوں کو فادرت کھلاؤ کہ اس سے بدن میں گوشت پیدا ہوتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ انہیں انار کھلاؤ کہ بہت قوت پہنچا کر بالغ اور جوان کر دیتا ہے۔ کتاب طب الائمہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر بچہ زیادہ روتا ہو یا کوئی عورت خواب میں ڈرتی ہو، کسی کو نیند نہ آنے سے تکلیف ہو، تو یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ پس بہت سے برسوں کے لیے ہم نے غار میں ان کے کانوں کو گم کر دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سے نے اس طویل مدت کا حساب رکھا۔ معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو بچی 6 برس کی ہو جائے اسے نامحرم مرد سے چھپائیں اور گود میں نہ بیٹھائیں۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، لوگ ایک بچی کو اس مجلس میں لائے، حاضرین مجلس نوبت میں نوبت اس لڑکی کو پیار کرتے تھے اور اپنی اپنی گود میں بٹھاتے تھے۔ جب حضرت کا نمبر آیا فرمایا یہ کتنے برس کی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا 5 برس کی۔ حضرت نے اسے دور کر دیا، نہ پیار کیا نہ گود میں بٹھایا۔ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو بچی پورے 6 برس کی ہو جائے اس کی ماں اس کو برہنہ اپنے پاس نہ سلائے، کیونکہ اب وہ عورت کا حکم رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بچی 6 برس کی ہو جائے تو کوئی بچہ برہنہ نہ دیکھنے پائے۔ معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے کہ باوجود قدرت کے اپنے بچوں کو نان و نفقہ نہ دے اور وہ ضائع ہو جائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے بال بچے اس کے قیدی ہیں، پس جس شخص کو خدا نعمت عطا فرمائے اسے لازم ہے کہ اپنے قیدیوں کا بھی کھانا دانا بڑھا دے، ورنہ تھوڑے ہی دن میں وہ نعمت زائل ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 پھوپھیوں یا 2 خالاؤں کا خرچ ہو، یہ خرچ اسے آتش جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ایک خاص درجہ ہے کہ اس درجے تک سوائے 3 آدمیوں کے اور کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اول امام عادل، دوسرے وہ جو عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کرے، تیسرے وہ جو اپنے بال بچوں کے اخراجات برداشت کرے اور ان سے جو تکلیفیں اسے پہنچے صبر سے ان کو برداشت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 5 شخصوں کا نان و نفقہ واجب ہے۔ اول اولاد، دوسرے باپ، تیسرے ماں، چوتھے غلام، 5ویں زوجہ۔ اولاد میں اولاد کی اولاد بھی شامل ہے جہاں تک نیچے جائے، اور ماں باپ میں دادا دادی بھی شامل ہے جہاں تک اوپر چلے جائے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى